خرم صاحب، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. آپ نے وزارت دفاع بھی چلائی ہے. یہ ہماری جو انکنسسٹنٹ اپروچ ہے، آج مجھے بہت دکھ ہوا ہے. یہ 7 جو شہادتیں آئی ہیں نا، اب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، آج وزیر اعظم بھی گئے ہیں، آرمی چیف بھی دے رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو کیوں نہیں ہم اکاؤنٹیبل ٹھہراتے جنہوں نے پہلے ان کو بنایا پھر واپس لا کے آباد کیا؟ جب تک ہم وہ اپنی غلطی کی خود اصلاح نہیں کریں گے نا، تب تک ہم یہ بھگتتے رہیں گے، اور اب اس قوم کے بیٹے اسی طریقے سے ہم قربان کرتے رہیں گے. جی آپ نے بالکل درست کہا ہے. جو لوگ ذمہ دار تھے 2021 میں ان دہشت گردوں کو ایک عام معافی کا اعلان اس وقت کے صدر نے بھی کیا، عسکری قیادت نے بھی اس کے اندر سہولت کاری کی. لیکن ملک صاحب جب جو سمجھ آیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو کل 7 بھائی شہید ہوئے ہیں فوجی، صرف یہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو 2007 سے لے کر 2015 تک 80,000 پاکستانی جو ہیں وہ اس جنگ کے کام آئے، شہید ہوئے. تو کیا اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ اصل میں جو سبق سیکھنے والا ہے، ایک تو سزا دینی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو مذہب کے لبادے میں اوڑھ کر کچھ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، سمپتھائز کرتا ہے، اور وہ شاید سمپتی کہیں اداروں کے اندر بھی شامل ہے. یہ بات جب تک ہم صراحت سے اور روزانہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بیٹوں کو شہید کرنے والے ہیں، یہ کسی بھی طرح ہمارے دین کے اور ہمارے ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، اور ہم نے ان سے لڑنا ہے. ان کو اب یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، اور جو مصالحت ہے وہ جب بھی ہوگی تو وہ بزدلانہ مصالحت ہوگی، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. تو ہمیں سر، ایک لڑ تو بڑی رہے ہیں. دو ٹوک اور صریح 9/11 کے بعد پالیسی سے لڑنا شروع کیا تھا، حکومت کو بھی. لیکن آپ لوگ ایک ہاں دفعہ جی. جب تک ان کو پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھ کے کھڑے ہو کر اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے پہلے یہ گروپ پاکستان میں بنے. حافظ گل بہادر کیسے بنا یہاں پہ، اس کا جواب چاہیے. ٹی ٹی پی کیسے یہاں ری گروپ کی، اس کا جواب چاہیے. پھر کیوں واپس آباد کاری کا فیصلہ ہوا؟ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان کو ایک دفعہ لائیے، پارلیمان کے اندر ہی لائیے، پارلیمنٹری کمیٹی میں ہی لے آئیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو کریے. پوچھیے کیوں فیصلہ کیا تھا آپ نے؟ 200 بندوں کو جی کس جی. نے رہا کیا تھا؟ میں پریزیڈنشل اس سے پارڈن کیوں ملا تھا؟ میری یہ توقع ہے. جی یہی 2021 والا جو واقعہ وہ تو زیادہ پرانا نہیں ہے، اس کو تو 2.5 سال ہوئے ہیں. اس کو تو ضرور میری یہ توقع ہے کہ آج کی جو کابینہ ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمان بھی، وہ بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں. پورے ملک میں پاکستانی شہید ہوئے تھے. تو اس میں ذرا سا بھی ابہام، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو یا بعض جگہوں پر یہ لسانی ابہام بھی ہے کہ جی ہمارے بھائی ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں، مس گائیڈڈ ہیں. یہ مس گائیڈڈ نہیں ہے ملک صاحب. یہ بھی ہمیں بتانے کہ یہ جو لوگ ہمارے فوجیوں پر حملہ آور ہیں، جو پہلے ہمارے بچوں پر حملہ آور تھے، وہ پاکستان کی آئینی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اصل ٹارگٹ یہ ہے، اس پہ بھی ہم لوگ زیادہ بحث نہیں کرتے کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے. ان کا اصل ٹارگٹ اس جمہوریہ کو ختم کرنا ہے، اسلامی جمہوریہ کو. تو لہٰذا یہ لوگ کہیں کسی طرح بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہی اسی چیز کو سامنے رکھ کر عسکری جو قیادت ہے، پاکستان کی سویلین منتخب قیادت ہے، اور جو معاشرہ بھی ہے اس کے اندر بھی اب صراحت. ہمارا تو خیال تھا کہ 2014 میں اے پی ایس کے اندوناک واقعے کے بعد ایک کلیرٹی آ گئی، لیکن غالباً کلیرٹی نہیں آئی، اسی لیے ہم یہ غلطی کر رہے ہیں دوبارہ. تو کلیرٹی لانا بھی ضروری ہے، اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے 2021 کا جو ایک بھیانک اور فاش غلطی کی ہے، بلنڈر کیا ہے، اور پاکستان پر یہ افریت دوبارہ جو ہے لانچ کر دی ہے، ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا اور ان کو سزا دینا ضروری ہے.